آج ایک خط سامنے آیا اور اس خط میں بیسکلی 4-5 جو رہنما ہیں، اسیر رہنما، ان کے دستخط کے، اس میں میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز احمد چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ان سب کے. اور انہوں نے وہ خط لکھا ہے. ظاہر ہے کہ مذاکرات کی، حکومت سے مذاکرات کی، انہوں نے اپنی پارٹی سے بات کی ہے کہ حکومت سے مذاکرات کریں. اب یہ خط تو سامنے آیا ہے، کیا آپ لوگ اس کے نتیجے میں اگر آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے تو بات کریں گے آپ لوگ؟ جمہوری رویہ تو یہی ہے اشفاق صاحب. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی رویے یہی تقاضا کرتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. میں نے اس کے کانٹینٹس نہیں پڑھے، لیکن خوشائند بات ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے جو گفتگو ہے یا بات چیت ہے اس کے اوپر زور دیا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا ہے. کیونکہ ایک خط آپ کو پتا ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی لکھا ہے، اور وہ خط پھر کہیں موصول نہیں ہوا، اور انہوں نے وہاں پہ بھی اور متواتر طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں نے انگیج کرنا ہے. جو کہ ریسنٹلی اب آپ دیکھیں بی بی سی کی بھی وہ انٹرویو ہے، اس میں واضح طور پہ جو ڈی جی آئی ایس پی ایس صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ سیاسی جماعتوں سے یا سیاستدانوں سے ہمارا کام نہیں ہے بات کرنا. سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں جو ان کے مسائل ہیں. ہم نے میڈن اسپیچ سے لے کے، پرائم منسٹر کی میڈن اسپیچ سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں، موسٹ ریسنٹلی شیر افضل مروی صاحب وہیں پہ موجود تھے. وہ گئے بیرسٹر گوہر کو، جو دوسری آن دی ادر سائڈ آف دی آئل جو اپوزیشن بینچز تھے، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ بالمشافہ ملاقات ہوئی، اسد کیسر صاحب سے بالمشافہ ملاقات ہوئی، 2-3 اور رہنما جو پہلی 2 روز میں بیٹھتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی. تو کچھ نہ بھی کہتے ہوئے وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا، اور یہ پیغام یہ تھا کہ ان سو مینی ورڈز کہ جمہوری رویے اور سیاسی رویوں کو فروغ دینا چاہیے، اور اسٹیبلٹی کو دینا چاہیے. اور یہ میرے خیال سے ایک اچھی بات ہے. تو اب یہ خط بھی منظر یہاں پہ آ چکا ہے، تو میں امید کرتا ہوں ان کی پارٹی کے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ سیاسی اور جمہوری رویوں کو ترجیح دیں گے، اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھک لگائیں گے، اور وہیں پہ یہ مسائل سیاسی بیٹھکوں میں تلاش کریں گے سیاسی ایشوز کے. شیر افضل صاحب، خط آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ جی میرا کوشچن بیسکلی یہ ہے کہ بانی کی موجودگی میں ان لوگوں کی جانب سے خط ان کی آشیرواد سے لکھا گیا ہوگا یا انہوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں، میں خود ذاتی طور پہ تو اسی نظریے کی پرچار کرتا آیا ہوں کہ کسی بھی سیاسی قوت کی طرف تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں نے ہمیشہ خود ذاتی طور پہ یہی کہا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں سیاسی قوتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. میں یہ جو لیٹر ابھی آیا ہیں، یہ ابھی جو میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے پروپوزل آیا ہے کہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، شاید اسی کے جوابی رد عمل میں ان لوگوں نے دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بانی کی یہ سوچ نہیں ہے. اچھا. اور وہ اپنی رائے، دیکھیں ان کو کیا ضرورت پڑی پبلک کو ایشو کرنے کی اسٹیٹمنٹ کو، کیونکہ وہ سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انگیج ہو جائیں. اور بانی ایسا نہیں چاہتے. دیکھیں ابھی تک تو دیکھیں خان صاحب کی تو سوچ یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے. اور یہ بھی جو ابھی انہوں نے حوالہ دیا ڈی جی ایس پی آر کا، کہ میں خود چشمدید رہا ہوں، کئی دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کو انگیج کیا اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات میں. تو یہ اس وقت جو ہے یہ بات کرنی چاہیے تھی نا کہ سیاستدانوں کے پاس جائیں. جب بھی احتجاج کے لیے ریلیز روانہ ہو جاتی تھی تو مذاکرات کے نام پہ ڈائیلاگ شروع ہو جاتا تھا، اور مذاکرات ہوتے آئے ہیں. لیکن یہ تو ایک وقتی مصلحت کے تحت کوئی بات ہو سکتی ہے، دائمی حل تو نہیں ہے. آپ نے اگر ملک کے لیے جو حالات ہیں اس پہ اگر آپ نے کوئی ایک دیرپا کوئی حل نکالنا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیپل پارٹی پی ایم ایل این کو ایکسکلوڈ کر کے نکالیں. نہیں، لیکن اس خط کے اندر جو آخری پیرا ہے اس میں لکھا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے تقرر کے لیے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان تک رسائی آسان بنانا ہوگی تاکہ تحریک کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے. اب ایک چیز اگر آشیرواد سے نہیں ہے تو اس کے اندر مشاورت کیوں کر ہو پائے گی اگر وہ مذاکرات کے حق میں ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے دیکھیے لاسٹ ٹائم جب یہ ڈائیلاگ شروع ہوا، بلکہ اس ڈائیلاگ کا محرک ہی میں بنا تھا، میں نے ہی اسمبلی میں اٹھ کے ایک تجویز دی کہ کیا یہ ہم ہر وقت لڑتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے نتیجے میں پھر اسپیکر صاحب نے جو ہیں وہ اعلی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک میزبان بن کے ڈائیلاگ شروع کرایا. ٹھیک ہے. پھر وہ ڈائیلاگ ناکام کیوں ہوا؟
کیونکہ جو 2.5 لاکھ کی ٹیم ہماری طرف سے تھی یا پی ٹی آئی کی طرف سے تھی ان کے پاس اختیاری نہیں تھا، تو لہذا ہر چیز کی اجازت کے لیے اڈیالہ بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ اصولی طور پہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے 2.5 لاکھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگر کرنا ہے تو منطقی انجام تک پہنچا دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہیں آپ اڈیالہ کی طرف بھاگیں، اپنے رہنماؤں پہ، اپنی ٹیم پہ، مذاکراتی ٹیم پہ اعتماد بھی کرنا ہوگا، ان کو امپاور کرنا بھی ہوگا، اس کی نشاندہی کی ہے اس لیٹر میں۔ اور یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ اگر بانی تک رسائی جو ہے وہ ذرا اس میں سہولت کاری ہو۔ ٹھیک ہے۔